فرمائیے کہ جو بنیادی اصول آپ کے شعبے کا ہے جو ہم نے پڑھا ہے، آپ تو چونکہ ماہر ہیں اس شعبے کی، آپ فرمائیے گا اگر کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ بھئی لہجہ جو ہے وہ میکسیمم سپاٹ ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کا ایکسپریشن، خاص طور پہ اگر آپ سیاسی نوعیت کی خبر پڑھ رہے ہیں تو لازم بات ہے کسی کی اس کے اوپر رائے مختلف ہے، کسی کا اختلاف ہے، کسی کا، تو آپ کے جذبات اور آپ کے جو احساسات ہیں اور آپ کی جو وابستگی ہے کسی بھی حوالے سے وہ نہیں آنی چاہیے. بالکل. البتہ اسی طرح سے دکھ کی خبر بھی اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو بہت اس میں آپ اپنے آپ کو کمپوز رہ کے آپ پڑھیں گے، آپ صرف خبر نشر کریں گے نا ایک. تو عام زندگی میں بھی پھر اتنا ہی گفتگو کرتے ہوئے آپ لوگ، پرانی جو نسل تھی، اب تو آپ کو پتہ ہے اتنا بھرپور ایکسپریشن ہوتا ہے، وہ بہت ہی یعنی کہ غیر جذباتی ہو کے گفتگو کرتی تھی، عام زندگی میں ایسے نہیں ہوتے تھے. نہیں، جذباتی ہوتی ہیں. جیسے اب میں نے ورلڈ کپ کی خبریں پڑھی تھیں، جب ورلڈ کپ جیتا تھا پاکستان نے تو خبر نامہ 9 بجے کا میں نے پڑھا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ مطلب وہ ایکسائٹمنٹ میرے اندر اتنی ابل رہی تھی کہ جب وہ ٹرافی لے کے گراؤنڈ میں بھاگ رہے تھے سب چاروں طرف، تو میرا دل چاہ رہا تھا کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتی اور بھاگنا شروع ہو جاتی. تو اس لمحے بھی وہی فیلنگ تھی، چہرے پہ مسکراہٹ تھی، ہلکا سا سانس بھی پھول جاتا ہے. کوئی بڑی شخصیت جو ہو، جیسے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی، ضیاء الحق صاحب کا جہاز کریش ہوا، اور بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں، تو اس میں انسان ظاہر ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ اس کا حصہ نہیں بن جاتے. آپ کا کام صرف دوسرے کو اطلاع دینا ہے. اطلاع بھی اس طرح دینا ہے کہ دوسرے کسی پینک میں نہ چلے جائیں، وہ بھی آپ ہی کی طرح کمپوزڈ رہیں. یہ بڑی اہم بات کی آپ نے. ہاں، یہ اس کا بڑا اہم وہ ہے، کیونکہ جب آپ خبر نشر کر رہے ہیں اور کروڑوں لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، ان میں سے کافی پرسنٹیج ایسی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ اسے اپنے جذبات بھی اس میں ڈال دیں گے تو پتہ نہیں وہ اسے کس طرح سے لیں گے. بریکنگ نیوز تو آج کل ہر خبر بریکنگ نیوز بن گئی ہے، اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک خاص سگنیچر ٹیون ہوتی تھی بریکنگ نیوز کی، اور وہ آپ گھر کے کسی بھی حصے میں ہوں آپ سن لیں تو مہینوں میں کبھی آتی تھی، کبھی تو سالوں میں ہی ایک دفعہ میں آتی تھی بریکنگ نیوز کا. معیار ہی کچھ اور تھا، تو لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے وہ میوزک سن کے کہ یہ کوئی خاص چیز ہو گئی ہے. لیکن اب تو میرا خیال ہے دن میں 20 دفعہ بریکنگ نیوز آتی ہیں. بعض اوقات تو بریکنگ نیوز سے پہلے شوکت علی صاحب کے گانے لگا کرتے تھے. بالکل. اب وہ نہیں رہا بریکنگ نیوز کا جو ہوتا ہے. یہ جب ضیاء صاحب والا معاملہ ہوا ہے اس وقت آپ پڑھ رہی تھیں؟ جی میں نے بالکل پڑھ رہی تھی. اس کا مطلب ہے آپ نے ماشاء اللہ کے 2-3 ادوار جو ہیں وہ دیکھے. میں آئی ہی اس وقت تھی جب ضیاء الحق صاحب کی حکومت تھی، تب میں اس فیلڈ میں آئی تھی. تو آپ نے کبھی سوچا کہ جو یہ آپ کی یادیں ہیں، میموائرز ہیں، ان کو کبھی آپ درج کریں؟ خاص طور پہ یہ جو پولیٹیکل ادوار رہے اس میں پاکستان ٹیلی ویژن کا تو بڑا آپ کو پتہ اہم رول رہا. جی بالکل. کیونکہ اسی کے ذریعے ساری خبر جاتی تھی ملک تک، اور اسی کو کنٹرول کیا جاتا تھا سب سے. جی بالکل بالکل. سب سے پہلے پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان جو ہیں انہی کو. ایون ہو سکتا ہے، میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں تو آپ کو یوں بھی پتہ ہوں گی کہ کون سا کٹ لگا، کون سا ویڈیو نشر ہوا، کون سا روکا گیا، کون سی اطلاع کہاں سے آئی. ہوتا ہے ظاہر ہے. ایک دفعہ وہ مجھے اب کچھ سن وغیرہ بھی یاد نہیں، نواز شریف صاحب اور غلام اسحاق خان صاحب کا تھا، تو اختلاف ہو گیا تھا، تو نواز شریف صاحب نے استعفیٰ دے دیا تھا. پہلے انہوں نے دیا تھا، اور دونوں کی تقریر ہونی تھی، اور ہم یہی سن رہے تھے کہ پتہ نہیں پہلے کس کی ہوگی، اور دونوں ہی شاید چاہ رہے تھے کہ میں بعد میں کروں. تو اس دن میری ملاقات بھی ہوئی تھی نواز شریف صاحب سے. اور جب وہ ہم بالکل کرفیو کا سما تھا ٹیلی ویژن کی بلڈنگ کے اندر، اور ہم اور میرے ساتھ 2 اور لڑکیاں تھیں، ہم دور دور سے دیکھ رہے تھے کہ ہم دیکھیں نواز شریف صاحب کو. ہوتا ہے بڑی شخصیت ہے ان کو دیکھنے کا. تو وہ اچانک ہی دروازہ کھلا دور سے، اور وہ ایک لوگوں کا جم غفیر نکلا کمرے سے، جی ایم کے کمرے سے. وہ پریویو کرتے ہیں اپنی اس کو، تو وہ دیکھ رہے ہوں گے اپنی تقریر، لوگ جو ہوں گے. جی تو وہ نکلے، اور ہم تو ظاہر ہے کمر کر کے ان کی طرف تیز میک اپ روم کی طرف چلنے لگے. تو پیچھے سے آواز آئی میڈم میڈم. تو ہم نے تھوڑی دیر بعد، پہلے تو شک ہی رہا، پھر جب مڑ کے دیکھا تو وہ سارا گروپ ہماری طرف چلا آ رہا تھا. اب بس وہ مرتے کیا نہ کرتے والی بات ہے، ہم رک گئے چپ کر کے، اور پھر وہ ہمارے قریب آئے تو انہوں نے سلام کیا. نواز شریف صاحب نے ان کا وعلیکم السلام، ان کا مجھے آپ کو دیکھنے کا بہت، آپ سے ملنے کا بہت شوق تھا. اور آنکھیں میری زمین پر تھیں، اور تازہ استعفیٰ دیا. لیکن میں نے ان کو بہت حوصلے میں دیکھا. ان کے چہرے پہ اسمائل تھی، اور
انہوں نے کہا کہ میں نے کہا لیکن مجھے اس وقت دیکھنے کی خواہش نہیں تھی. اب اس سے بھی کوئی یہ فرض نہ کر لے کہ میری وابستگی تھی, لیکن ایک مشکل وقت تو تھا نا. اور انہوں نے کہا کوئی وقت اچھا برا نہیں ہوتا, اچھا وقت بھی آئے گا. اور ارد گرد جو لوگ تھے اس قدر رو رہے تھے, ان کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں مجھے. بہرحال تو اگلے دن بڑی اخباروں میں خبریں لگی ہوئی تھیں, تو میری ان سے ملاقات تھی. اس طرح ڈاکٹر قدیر خان سے ملاقات ہوئی, ان سے تو یہ بڑی اہم آپ گفتگو کر رہی ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو بریک سے واپس آ کر یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. آپ کے پاس تو ایک تاریخ ہے پاکستان ٹیلی ویژن کے حوالے سے, بڑی بات. تو میرے خیال میں لوگ بھی زیادہ زیادہ آپ کو سننا چاہیں گے. کہیں نہیں جائے گا ناظرین, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں بے شمار سیاسی اور سماجی یادوں کے ساتھ, اور ایک عہد کی یادوں کے ساتھ. خود ایک عہد جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے, ہمارے ساتھ موجود ہے محترمہ عشرت فاطمہ صاحبہ. کہیں نہیں رویے ختم ہونے کو ہیں, اس لیے کہ میں اگر اپنی ہی بات کروں بچپن کی, تو جو ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ, ہمارے ماں باپ نے ہمارا تعلق بنا کے رکھا ہوا تھا, کبھی نہیں ہم نے دیکھا کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے دادی دادا کو یا نانا نانی کو کہا ہو کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ. وہی تربیت کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتے تھے. وہ جو دینی فلسفی ہے ہماری کہ والدین کے آگے اف تک نہیں کرو, اس پر عمل کا اظہار جو ہے وہ ہمیں جگہ جگہ ہر گھرانے میں نظر آتا تھا. جی بالکل, کمی بیشی تھوڑی بہت ہو سکتی تھی, جی, مگر واضح تھی جو آپ فرما رہی ہیں کہ ہر گھرانہ جو ہے یا بیشتر گھرانہ جو ہے اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتا تھا. جی بالکل. اور اب یہ ہے کہ ہم اپنے, ہم تو نہیں خیر, لیکن اکثر گھرانوں میں لوگ جو ہیں بزرگوں سے بچوں کو دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بیمار ہو جائیں گے یا ان کی پڑھائی ڈسٹرب ہو جائے گی یا کچھ. لیکن ہمارے وقتوں میں تو ہم بہت وقت دیتے تھے بڑوں کو, اور ہم آج بھی اپنے بچوں کو اکثر گھرانوں میں ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یہی زندگی ہے, جتنا ان سے لے سکتے ہو, حاصل کر سکتے ہو وہ کر لو. کل کو تم افسوس کرو گے جب یہ نہیں ہوں گے, نظر نہیں آئیں گے. واقعی آپا بھلے کا زمانہ ہی نہیں رہ گیا. کل میں نے ایک بندے کو کہا, میں کہا موٹر سائیکل کی چین چ تیری چادر آ رہی, کہتا تینوں کی پرابلم, مینوں پھانسی لگے تینوں کی پرابلم, میں زہر کھاواں تینوں کی پرابلم, میں ڈب کے مراں تینوں کی پرابلم, او دفاع یا. میں کہا اللہ تیری زبان مبارک کرے, میں ادھر نکل گیا ادھر نکل گیا. پچھوں دی آواز آ گئی, او بھائی مینوں بچائی, میری گردن چین چ آ گئی. میں بھی پیچھے مڑ کے نہیں ویکھیا, میں کہا خسماں نوں کھا. بری بات ہے نا, چوچو چوچو کی میں اس معاشرے کا نہیں کہا. اچھا عشرت صاحبہ, ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے زبردست پبلک سب جانتی ہے. تو دیکھتے ہیں پبلک آپ سے کیا جاننا چاہ رہی ہے. جی عشرت صاحبہ, پہلے آپ لوگ جب نیوز پڑھتے تھے تو کوئی غلطی ہو جاتی تھی آپ کہتے تھے معاف کیجئے گا, اب یہ رجحان ختم ہو گیا ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ واہ 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 واہ. میں سمجھتی ہوں کہ شاید غلطیاں زیادہ ہو گئی ہیں, بار بار معذرت, آپ کتنی دفعہ معاف کریں گے. یہ کیوں رویہ ہو گیا؟ اگر ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی غلطی ہو جائے تو آپ اس کو معذرت کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. دیکھیں آپ سے لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اگر آپ اس کو چھوڑ کر آگے گزر جائیں تو آپ اس میں اصلاح کا پہلو نہیں رہتا. اور اگر آپ کہہ دیں, خاص طور پر فیکچوئل مسٹیک ہو تو آپ کو ضرور وہ تو کرنی چاہیے. لیکن اگر ہو تو اس کو بھی بہتر پڑھ لیں. اگر لفظ اگر آپ نے غلط پڑھ دیا ہے تو اس کو آپ اگر درست کر لیں تو اچھی بات ہے کہ وہاں پہ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں. یہ بھی آپ سمجھتے ہیں یہ بھی ایک تبدیلی تو ہے نا ایک معاشرے میں, رویے میں, اس پروفیشن میں؟ جی وہ تو ویسے بھی دیکھیں, میں نے زندگی میں ایک بار, زندگی میں ان 40 سالوں میں ایک بار ایک